پروفیسر سعید صاحب، حضرت شاہ رکن عالم دہلی بھی تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ نظام سلطان المشائخ سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہوئیں، آپ کا جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم ہی نے پڑھایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس خاص تناظر میں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں. ولی را ولی میشن آئے کیا کہنے. دلی اور ملتان باہم جڑے ہوئے نظر واہ واہ آتے واہ، ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا عظیم فاصلہ ہونے کے باوجود یوں لگتا ہے کہ ہم سائے ہوں، واہ واہ، قرب و جوار کیا ہو. بات ہے، کیا بات ہے. اور محترم ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ انسان کو یوں ہی عطا نہیں فرماتا. اس میں بی بی راستی کا جو میں نے ذکر کیا، ان کا جو عمل دخل ہے وہ آج کی ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے مینارہ نور ہے. بے شک. بی بی راستی اپنے تمام خادماؤں کو یہ حکم دے رکھا تھا انہوں نے کہ میرے بیٹے کے سامنے جب بھی کسی نے کوئی نام لینا ہے تو اس میں ذات اللہ کا نام لیں گے اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس بچے کے کان میں اللہ کے سوا کوئی اور لفظ جائے. کمال ہے. اس لیے جب آپ کا نطق شروع ہوا تو پہلا اللہ، اور پھر ماحول ایسا ملا. جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں کہ ملتان سے دلی بار بار آنا جانا ہے، اس میں کوئی سیاسی ذہنیت بھی موجود ہے. وہاں کے جو بادشاہ تھے، علاؤالدین خلجی ہو، اس کے بعد قطب الدین خلجی ہو، جیسے پروفیسر صاحب نے نام لیے، خاندان کے لوگ ہوں، تغلق خاندان کے لوگ ہوں. وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے اخلاق و کردار کی بدولت اپنی مخلوق میں جو عزت و تمکنت اور وقار عطا کرتا ہے، اس پر پھر حاسدین دنیا میں آتے. محبوب قلوب بنا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں آتی. بے شک. اے فرشتوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر فرشتے دنیا میں صدائیں دیتے ہیں کہ اے لوگو، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. اب ان کی عظمت کو دیکھ کر جس طرح ہم بنو امیہ میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا، ان کے ہاں بھی جو شاہ تھے ان کے دلوں میں بھی یہ حسد پیدا ہوا کہ لوگ ہماری طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ. اب وہ تو نہیں جانتے تھے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کیا علم حاصل کیا. یہ ڈاکٹر صاحب علم کے کوہ صفا تھے. سبحان اللہ. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے نظام الدین، اب تک پڑھا کیا بات. انہوں نے اپنی تمام تر تعلیمی اسناد ان کے سامنے رکھی. میں نے یہ کتاب پڑھی، یہ کتاب پڑھی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ ابھی کمی ہے، ابھی جاؤ فلاں فلاں کتاب فلاں فلاں عارف سے پڑھو. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنی مریدی میں لوں گا، آپ کی بیعت قبول کروں گا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس شرف کو دیکھ کر، عوام میں ان کی محبوبیت کو دیکھ کر، بادشاہوں کے دلوں میں جب اس طرح کا ہوا کہ لوگ ادھر کیوں جاتے ہیں، تو ان کے غلط مشیروں نے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو مشیر بھی صحیح عطا کرے. یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا جی ہمارے لیے، جو ان کے وقار میں اضافہ کریں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کریں، لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. ان لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں پر شاہ رکن عالم کو بلائیں، وہ آئیں گے، ان کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، یہ دونوں آپس میں ان کی رقابت چلے گی. اب وہ تو نہیں جانتے تھے کہ اللہ والے تو دل جوڑنے آتے ہیں، ان کو نفرتوں سے اور دوریوں سے کیا تعلق. تو بادشاہوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ قطب الدین خلجی جب آپ کو بلاتا ہے اور اہتمام کرتا ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے جمع غفیر ہو، لوگوں کی بڑی تعداد ہو، آپ جب وہاں پہنچتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو پا کر وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آتے ہیں
اور کتنی دیر خیمے میں یہ دونوں بزرگ شاہ رکن عالم سبحان اللہ یعنی دین کے دو ستون، واہ 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 کیا کہنے، محبوب الہی یہ رکن الدین، رکن الدین، یہ ایک دیر تک آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب اگلی صبح کو آپ کا استقبال ہوتا ہے اور بادشاہ لوگوں میں فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اے لوگو، میں نے اللہ کے اس نیک بندے کو بلایا ہے اور سب سے پہلے میں نے ان کا استقبال کیا ہے، تو اس پر آپ فرماتے ہیں خلجی رک جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھ سے سب سے پہلے وہ شخص ملا ہے جو تمہارے شہر کا سب سے بڑا متقی اللہ اکبر، نیک انسان، کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے جب بھی آپ کو بلایا گیا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محافل سماع میں بھی آپ کی شرکت ہوئی، اور وہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آپ وجد میں آتے ہیں، ایک مرتبہ پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں، دوسری دفعہ جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہمت نہیں پڑتی ان کو روکنے کی۔ جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پہلے جب یہ منزل تھی وہ میرے قابو میں تھی، اس کو میں دیکھ رہا تھا، میں نے بٹھا دیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے روحانی پرواز کی تو میں اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ، وہ محبوب الہی کا اپنا ایک مقام تھا، انہوں نے اس تک اپنے آپ کو پہنچا۔ حضور کیسے بزرگ تھے، ایک دوسرے کے قدردان، قدر شناس، ایک دوسرے کو عزت دینے والے، عزت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اللہ، جب تک تم مومن نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک محبت پروان نہیں چڑھاؤ گے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ محبتیں پانے کے بھی نسخے دیے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے دین کے سچے علم و عمل کے کوہ صفا بن کر جس انداز میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے، پھر یہ محبتیں اس حد تک بڑھیں کہ جب بھی بادشاہ آپ کو دعوت دیتے آپ آتے، آپ کا زیادہ وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرتا، کچھ مسائل پر بھی بات چیت ہوتی، اور جب آپ سلطان محمد تغلق کے دور میں آئے تو اس وقت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے۔ اللہ، آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے، وہاں جب آپ نے ساری کیفیات دیکھیں تو اندازہ ہوا کہ ابھی راہ وصال کی طرف، اللہ سے ملاقات کی طرف چل رہے ہیں، تو آپ وہاں قیام پذیر رہے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ بھی وصف ہوا کہ ایک ولی کا جنازہ ایک وقت کا ولی پڑھا رہا ہے۔ تو اس انداز سے انہوں نے محبتیں بانٹ کر دنیا کو دکھایا کہ اس دنیا میں اگر حکمرانی کرنی ہے تو وہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت دے کر نفس مومن کا جو احترام اسلام کے اندر ہے اس کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے۔